ٹیکسٹ بکس میں ہمارے میڈیا میں جب اقبال کی بات کی بھی جاتی ہے تو یا تو بحث صرف ایک مصور پاکستان کے طور پر کی جاتی ہے یا صرف یہ بحث کی جاتی ہے کہ ان کی ریاست کی جس ریاست کو وہ بنانا چاہتے تھے اس کی تشکیلی شکل کیا ہونی چاہیے. اس پر بات کیوں نہیں کرتے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اس پر بات کیوں نہیں کرتے کہ جوانوں کو میری آہ سحرتے پھر ان شاہین بچوں کو بالو پرتے, خدایا آرزو ہے میری یہ میرا نور بصیرت عام کرتے. اس پر بات کیوں نہیں کرتے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. ایک شاہین شیر دلیر کو جو وسط افلاک میں تکبیر مسلسل دے اور دوسرا جو پیوستہ زمین پہ تسبیح و مناجات کرے, وہ مسلک مردان خدا گاؤ خدا مست پہ ہو, جو مذہب ملا و جمادات و نباتات پہ ہو. ان میں زمین اور آسمان کا جو فرق ہے, جو فرق جو ایک شاہین میں, وہ فرق جو ایک کوے میں ہے, وہ فرق جو ایک بلبل میں ہے. ممکن نہیں ہے بلبل کے لیے کہ شاہین کی نگاہ رکھے, شاہین کی فضا میں پرواز کرے, ممکن نہیں ہے. اس کے لیے جو صرف رسم آزاد ہے وہ روح بلالی کو جان سکے, جب تک اس میں وہ روحانی نور, وہ بصیرت, وہ طاقت, وہ قوت اللہ کے رسول سے نسبت اور تعلق کو مہکی محمد سے خاتون نے دے رہے ہیں. اس قوم کو اللہ کے رسول سے کیوں نہیں جوڑا آپ نے؟ ہم اپنے بزرگوں کو شکایت ظلم یہاں پر نہیں کرا. ظلم یہ ہوا کہ اقبال کو صرف مصور پاکستان پر محدود کرنا. ظلم اس بات پر ہوا کہ اقبال نے جو کچھ اس امت کو دیا تھا پاکستان بننے کے بعد اس کو بھلا دیا گیا. اقبال نے صرف پاکستان بنانے پر اکتفا نہیں کیا تھا, ان کا اگلا میسج اس نسل کو تیار کرنا تھا جس کا کام اس دنیا کی عمارت تھا, جس کا کام مسلمانوں کو ایک کرنا تھا, حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاش تک, جس کا کام یہ تھا کہ وسط افلاک میں تکبیر مسلسل دے جا کے, جس کا کام یہ تھا کہ اس کی خود ہی بیدار ہو, کہ اس کی اپنی منزل آسمانوں میں نظر آئے, جس کا کام یہ تھا کہ قہاری ہو, غفاری ہو, قدوسی ہو, جبروت ہو وہ, جس کا کام یہ تھا کہ خدا اس سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا, جو نرم دم میں گفتگو ہو, جو گرم دم میں جستجو ہو, جو رزم ہو یا بزم ہو, وہ پاک دل ہو, پاک باز ہو. آج ہم اپنے بڑوں سے شکایت کرتے ہیں وہ نسل کیوں نہیں تیار کیا, کیوں اقبال کو صرف اس بحث میں الجھا دیا کہ انہوں نے پاکستان سیکولر چاہا تھا کہ پاکستان اسلامی چاہا تھا. کیوں انہوں نے مسلمان نوجوانوں میں وہ مرد آزاد پیدا نہیں کیے جن کی زندگی کا مقصد دین کی سرفرازی ہے, جو اسی لیے مسلمان تھے اور اسی لیے نمازی تھے. سب کچھ کرنے کے بعد اپنی جان, اپنی مال, اپنی عزت, اپنی آبرو, اپنی زندگی کا مقصد, اپنے آپ کو فدا اور فنا کرنے کے بعد لرزتے اور کانپتے رہتے ہیں اور رب کے آگے درخواست کرتے ہیں, مالک میں تو کچھ نامایا مال لے کر بھی نہیں آیا تیرے پاس, میرے پاس تو صرف عشق رسول کے سوا, میرے پاس تو سوائے اس امت سے محبت اور تعلق کے سوا, میرے پاس تو سوائے اپنے خون جگر کو جلانے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. مجھے جو وقت ملا اس میں جو ڈیوٹی میں کر سکا میں نے کرنے کی کوشش کی, اور پھر بھی کانپتے ہوئے کہتے ہیں اپنے رب کے حضور درخواست کر کے, تو غنی از دو عالم من فقیر, آپ کائنات کے بادشاہ, میں مسکین اور فقیر ہوں. روز محشر عذرہائے من پذیر, خدا کے واسطے قیامت کے روز ایک درخواست میری مان لیجیے گا. آپ مالک نہ مانے, بادشاہ ہے, بے نیاز ہے, لیکن مان لے فقیر پہ مہربانی ہو جائے. اگر تمہیں بھی نہیں حساب ناگزیر, اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا حساب کرنا, میرے زندگی کے نامہ اعمال کو دیکھنا اتنا ہی کوئی ضروری ہے, از نگاہ مصطفیٰ اور پنہا بگیر, خدا کے واسطے اللہ کے رسول سے چھپا کے میرا حساب کرو. یہ جرأت کون کر سکتا؟ اس کے باوجود پھر ہم پوچھتے ہیں اپنے بڑوں سے کہ جو یہ کردار جس فقیر کا تھا, جس درویش کا تھا, اقبال اس کے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ Let me ask you one thing point blank. آپ نے ابھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دادا کو بشارت دی خواب میں آ کے کہ وہ پاکستان ہے, but he was a bit reluctant to join کیونکہ ظاہری بات ہے it was a big decision, but still he did it, so he was not doing it. مگر ان کو جیسے ایک خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اشارہ ملا کہ there is a country getting made
in the name of Islam, and you're trying to hurdle it. So that was the reason that he joined Pakistan. But you see.